بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب فضل العلم یعنی علم کی فضیلت۔ امام بخاری نے جو پہلا باب قائم کیا ہے اس میں آپ تحریر فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ المجادلہ 12 یعنی جو تم میں سے مومن ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے انہیں اللہ درجوں میں بلند کرتا رہتا ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خوب آگاہ ہے۔ نیز اللہ عز و جل کا یہ فرمانا رب زدنی علما طٰہٰ 115، اے میرے رب مجھے علم میں بڑھا۔ اس باب کی تشریح میں لکھا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھنے میں جو آیت انتخاب کرتے ہیں وہ ان کا مقصد ادا کرنے کے لیے اپنے اندر پورا ذخیرہ رکھتی ہے۔ آپ نے فضیلت علم کا باب قائم کرتے ہوئے 2 آیتیں چنی ہیں۔ ایک یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم وَإِذَا قِیلَ انشُزُوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر۔ المجادلہ 12-13۔ ان آیات میں 2 قسم کے آدمیوں کے درجات بڑھائے جانے کا ذکر ہے، ایک اہل ایمان اور دوسرے اہل علم۔ اسی ترتیب سے امام موصوف نے ایمان و علم کے متعلق یکے بعد دیگرے احادیث بیان کی ہیں اور دونوں کو ترقی درجات کا سبب قرار دیا ہے۔ ایمان بھی انسان کو اعلیٰ سے اعلیٰ ترقیات کا وارث بناتا ہے، اور علم بھی۔ ایمان علم کو اور علم ایمان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ ایمان اپنے اندر اسی طرح نور علم رکھتا ہے جیسے کفر جہالت کی ظلمت کو، غرض ان دونوں کا تعلق آپس میں نہایت گہرا ہے۔ اذا ناجیتم الرسول، چونکہ احادیث کا مطالعہ اور ان کا تذکرہ بھی ایک قسم کی مناجات رسول یعنی اس سے راز و نیاز کی باتیں کرنا ہے، اس لیے قدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ المجادلہ 13 کے ماتحت امام موصوف نے وہ آداب ذکر کیے ہیں جو اسلامی تعلیم کی روح سے تحصیل علم کے لیے از بس ضروری ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں ہر نیک و خالص عمل صدقہ کہلاتا ہے۔ رب زدنی علما، دوسری آیت رب زدنی علما طٰہٰ 115 ہے۔ یہ آیت علم حاصل کرنے کے لیے اس طبی خواہش اور استعداد کی طرف اشارہ کرتی ہے جو نہایت وسیع پیمانے پر انسان کی فطرت میں بطور ودیت کے رکھی گئی ہے۔ علم کی فضیلت اس سے عیاں ہے کہ وہ بے پایاں و بے کنار سمندر ہے جس میں انسان جتنا بھی آگے تیرتا چلا جائے اس کی فطرت یہی کہتی چلی جائے گی رب زدنی علما۔ پہلا ادب اسلام نے علم کے متعلق یہ سکھلایا ہے کہ انسان جناب الہی میں ہمیشہ یہ دعا کرتا رہے کہ وہ اپنی شان ربوبیت کے طفیل اس کے علم کو ہمیشہ بڑھاتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔